کہ جلیل القدر صحابی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ثمرہ ہیں۔ جہاں دیگر صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہیں، وہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مراد رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اللہ سے دعائیں کر کر کے مانگا اور طلب کیا، اس لیے کہ اب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں کوئی ایسا شخص شامل نہیں ہوا تھا کہ جس کے رعب و داب سے لوگ گھبراتے ہوں اور اس کے آگے لوگ سر جھکاتے ہوں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور وہ بھی بہادروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی تمنا تھی کہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، تجھے عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے جو محبوب اور پیارا ہو، یا اللہ اس کے ذریعے سے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی کہ ابو جہل ایمان نہیں لائے گا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمائی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ۔ حضور نے دعا مانگی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی خاص تائید اور مدد اور نصرت عطا فرما۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود اپنا قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے قبل اسلام کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت دشمن تھا۔ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے گا، میں ابو جہل اس کے لیے 100 اونٹوں کا ضامن ہوں گا اور اس کو بطور انعام کے 100 اونٹ عطا کیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں تلوار لے کر نکلا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کاٹنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مجمع لگا کے جمع ہوئے ہیں اور وہ ایک بچھڑے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس بچھڑے کی ذبیحے کو دیکھنے کے لیے وہاں رک گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں آواز آئی، کسی کہنے والے نے کہا، اے اہل زری، ایک کامیاب امر ہے، ایک مرد صالح ہے جو فصیح زبان سے کلام کر رہا ہے اور لوگوں کو اس جانب بلا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے مجمع پہ نظر ڈالی تو مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید یہ کلام میرے ہی لیے کیا گیا۔ فرماتے ہیں یہاں سے آگے بڑھا تو راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس طرح تلوار لیے جانے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا، الی این ترید یا عمر، اے عمر، اس دوپہر کے وقت میں تپتی ہوئی دھوپ میں تمہارا کیا ارادہ ہے، کہاں چلے جاتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ میں معاذ اللہ محمد مصطفیٰ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔
حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے کہا عمر ذرا یہ خیال کرنا، اگر تم محمد مصطفیٰ کا سر کاٹو گے تو بنی ہاشم بنی زہرہ کو کیا جواب دو گے؟ تم ان سے کس طرح بچ سکو گے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا لگتا ہے کہ تو بھی اپنے دین سے باغی ہو گیا ہے اور تو بھی اپنے دین سے پھر گیا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میری فکر چھوڑو اور تم اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اس لیے کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہن ہوئی سعید بھی مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا دین چھوڑ دیا اور وہ بھی رسول اللہ کے دین پر چل پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ بے حد غضبناک ہوئے اور بجائے اس کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتے، آپ نے اپنا رخ اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ ادھر حضرت فاطمہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے گھر میں حضور کے صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے اور وہ ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی دروازے پر دستک دی تو ان کی آہٹ سن کر حضرت